اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرز الوصال کی ابتدا ہوئی۔ 8 ربیع اول کو ممبر پر بیٹھ کر خطاب ارشاد فرمایا، جس میں بہت سے امور کے بارے میں تاکید و نصیحت فرمائی۔ 9 ربیع اول شب جمعہ کو مرض نے شدت اختیار کی اور 3 بار غشی کی نوبت آئی، اس لیے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے، اور 3 بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ یہ نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور باقی 3 روز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی امام رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہو کر 12 ربیع اول کی نماز فجر پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الموت کی کیفیت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے۔ اپنی اسی پریشانی کی حالت میں فرمایا، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ان کے کارناموں سے ہوشیار کر رہے تھے۔ علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس میں کوئی امام بنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنانا، تو سب سے پہلے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میرے لیے دعا کریں گے، پھر 7ویں آسمان کے فرشتے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، وہ دعا کریں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، پھر ان کے مرد آئیں گے، اور پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد انصار آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، اور پھر ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے راویوں نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تفکین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارک حجرہ شریف میں رکھا گیا۔ پہلے مردوں نے گروہ در گروہ نماز پڑھی، پھر عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل مولا علی علیہ السلام نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے ان کی مدد کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ عنہ بھی غسل میں شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی مبارک کے 7 لوگ قطار بنا کے کھڑے ہوئے تھے، اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام اور ان کے غلام شکران نے قبر میں اتارا۔ تو جب باہر نکلے قبر سے تو مغیرہ بن شیبہ قبر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ مولا علی علیہ السلام سے کہنے لگے، علی، میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو۔ نیچے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مارنے لگے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا وہ مغیرہ بن شیبہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کھڑی تھیں۔ کہا تم نے کیسے دو جہاں کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس طرح سے ان پر مٹی ڈالی؟ پھر فرمایا یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار اور ثقیفہ بنی سعد میں جمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین اور صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ جذبات میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت نہ ہو جائے جس سے فتنہ برپا ہو اور مسلمانوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اول مسئلہ خلافت پر مختلف رائیں پیش ہوئیں، لیکن معمولی بحث کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر اتفاق ہو گیا اور تمام اہل و عقد نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔